مرتبہ قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا ہے کہ جو غرر آیات قرآنیہ میں سے ہے. اس آیت میں بھی پورا قرآن مجید سمٹ کے آ گیا ہے. آیہ شہد اللہ. قرآن مجید کا ہر لفظ معجزہ ہے، ہر کلمہ معجزہ ہے، ہر حرف معجزہ ہے، لیکن بعض آیتوں کو بعض دوسری آیتوں پر فضیلت ہے. اسی طرح جیسے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی خلق فرمایا ہے اس میں مراتب ہیں، ہر مرتبے کو دوسرے مرتبے پہ فضیلت ہے. بس ایک خاص طبقہ لوگوں نے سیاسی طور پہ بنا لیا ہے جس میں سب کو برابر کر دیا. وہ سیاسی نظریہ ہے، اس کا دین سے اور صمیم قرآن سے اور صلب ایمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ہے. اپنے اختصار کے باوجود آپ حضرات میرے اسلوب بحث سے بہت حد تک آشنا ہے. میں قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر جب غور و فکر شروع کرتا ہوں تو وہ بہت طویل ہو جاتا ہے سلسلہ گفتگو کا. آیت تبرکاً تلاوت کی جاتی ہے. تبرک کے معنی ہی یہی ہے کہ اس حقیقت میں برکت ہو. آپ جب کسی کو تبریک پیش کرتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہے؟ میں آپ کو تبریک پیش کرتا ہوں مثلا کیا آپ عزائے حسین سے وابستہ ہیں. یہ تبریک تہنیت سے مختلف مفہوم ہے. اس کا تبریک میں دعائے برکت ہے. تبریک ہے دراصل دعائے برکت. تو آیات قرآنیہ کی تلاوت اگر تبرکاً بھی کی جائے تب بھی، اور اگر اس نقطۂ نظر سے کی جائے کہ بھئی ہمیں اسی آیت کے نور میں آگے سفر طے کرنا ہے. قرآن مجید کی آیتیں سب نور پارے ہیں اور یہ سب میرے پرانے جملے ہیں. یاد رکھیے گا قرآن مجید بے جان حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے اور زندہ کرنے والی کتاب ہے. وہ زندہ ہے اور زندگی عطا کرتی ہے. یہ سب میں صرف تشویق کے لیے یا ترغیب کے لیے یا تحسین کے لیے نہیں کہتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے. قرآن مجید زندہ وجود ہے اور زندگی بخش ہے. تو اس کے نور میں اگر زندگی بسر کرنی ہے تو پھر غور کرنا ہوگا. یہ آیت کریمہ آیہ شہد اللہ بہت مشہور آیتوں میں سے، یعنی ذکر و ورد کے لیے بھی تجویز کی جاتی ہے. یہ آیت بزرگان تعلیم کرتے ہیں. فکر اور عمل کے لیے تو ہے ہی ہے پورا قرآن، صرف ذکر و ورد کے لیے نہیں ہے، فکر و عمل کے لیے ہے. لیکن مقام ذکر اور ورد میں بھی اس آیت کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی گئی ہے. علماء، فقہاء، بزرگان، عرفاء، سبھی ہر طبقے سے تقریباً بزرگان نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ آیت شہد اللہ مختلف مواقع ہیں اس کی تلاوت کے. ہر نماز کے بعد تلاوت کرنی چاہیے، اور اگر سونے سے قبل یعنی جب آپ وضو کر کے سونے کے لیے بستر پر جائیں اس وقت اگر اس کی تلاوت کریں اور روز کریں، پابندی کریں. اصل چیز ہے کسی بھی عمل کو لگاتار بلا ناغہ انجام دینا. تو کہتے ہیں کہ جب روز محشر اٹھے گا وہ شخص تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہے گا اس شخص کے اور میرے درمیان ایک عہد ہے، اس کا حق میں ہی ادا کروں. تو گویا یہ ایک عہد توحید ہے، یہ رشتہ توحید کو مستحکم کرنے والا عہد ہے. یہ حضرت حق سے، رب الارباب سے، پروردگار سے رشتے کو مستحکم کرنے والا ایک عہد و پیمان ہے. اور اگر بندہ روزانہ یہ عہد و پیمان دہراتا رہے تو روز محشر اسے یہ انعام ملے گا کہ فرشتے حیرت زدہ رہ جائیں گے جب حضرت حق کی خود آواز آئے گی کہ اس بندے سے میرا ایک عہد و پیمان ہے اور میں ہی اس کا حق ادا کروں گا. یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے یقین ہے کہ آج سے آپ حضرات اسے ترک نہیں کریں گے. کسی ایک آیت کے وفادار ہو کے دیکھیے. پورے قرآن پہ تو ہم سے آپ سے کیا عمل ہوگا، کسی ایک آیت سے تو وفاداری کا حق نبھانے کی کوشش کیجیے. پھر دیکھیے وہ آیت، اس کا ذکر، اس کا ورد، اس پر عمل کرنے کا جذبہ، اس کی بنا پر آپ کے توفیقات میں کیسے اضافہ ہوگا. توفیقات میں یوں اضافہ ہوگا کہ جس کام کو آپ
ناممکن سمجھ رہے ہوں گے وہ بھی سہل اور آسان ہوتا چلا